खुदा कह रहा है जिसका मैं इंतखाब करूंगा उसको इल्म मैं खुद दूंगा। और मेहदी का सबसे बड़ा खुदा का कानून है, उसके पास इल्म इलाही होगा। खुदा के इल्म के वारिस को मेहदी कहते हैं, कोई इनकार तो नहीं है। बेशक। और सबसे बड़ी बात जो उसकी होगी, सबसे बड़ी बात होगी, उसके पास जो परचम होगा वो अलबैत अल्लाह का होगा, आयतुल्लाह खमनाई का नहीं होगा। आज जो आयतुल्लाह के पास, ठीक है, अलबैत अल्लाह का होगा। मेहदी ये दौरा है। अब अभी बात सुनो ना, अभी खुदा के कानून पढ़ रहा हूँ ब्रदर। वो इन्नमा युरीदुल्लाह के मिस्दाक नहीं होंगे। आप मुझे ये बताएं कि क्या इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान इन्नमा युरीदुल्लाह वाली आयत के मिस्दाक नहीं होंगे? जी ब्रदर, बात सुने ना, अभी बात सुने ना, अभी तरतीब से चलते हैं ना, तरतीब से चलते हैं ना। आपने तो आपने इस पे यस और नो तो करें ना। एक मिनट पहले मेरी बात पे यस और नो तो करें। क्या वो इन्नमा युरीदुल्लाह वाली आयत के मिस्दाक नहीं होंगे? ब्रदर वो मिस्ताक है, लेकिन उम्मत ने उनको जो है ना नहीं छोड़ा, बड़ी ज़ुल्म बेदर्दी के साथ मारा, बड़ी बेदर्दी के साथ मारा, उम्मत ने नहीं पहचाना। वो मिसाक थे। अच्छा तो चलिए, खुदा जो एक काम करते ब्रदर, अभी मुझे ये जवाब का जो माइक मांग रहे हैं, अगर आप कहें तो बाबा इमाम टीवी वाली आईडी को आप माइक देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या कहते हैं? और ब्रदर, अगर आपको खुदा के कानून का नहीं पता तो उनको खाक पता होगा। अरे 2 मिनट दे देना। चले आप इस्लाह करें, उनकी भी करें, मेरी भी करें, सबकी करें। नहीं ब्रदर, उन्हें माइक भाई साहब, 2 मिनट। ओ भाई साहब, हम कौन होते हैं सलाह करने वाले? खुद की अपनी कर लो, क्या हो गया? आप हक पे हैं। वसीयत और बात। ब्रदर बात सुनो ना, उनकी भी करें। आप तो यहाँ पे सारे मेहदी बैठे हुए हैं सर, आप तो हिदायत बांटने बैठे हुए हैं। हाँ बात सुनो, हम सबको हिदायत आप दे दिया, नहीं कर सकते। दे दिया ब्रदर, 2015 से दे रहे हैं, 2015 से दे रहे हैं। और आपने वसीयत को कहा है कि वसीयत के अलावा भी कोई कानून है। काज़मी सैयद को दे दे। ओ ब्रदर वेट करो ना, वेट काज़मी सैयद है, नीचे एक आईडी उन्हें दे दें। ओके चले ठीक है ब्रदर। यार किसी एक को तो देना। अच्छा चले, ये तो मजा ना हुआ। तो बात बात ना हुई। बात सुनो ना। आप हक पे हैं, आपको डरने वाली तो जरूरत ही नहीं है ना सर, आप तो हक पे हैं। जो बंदा हक पे एक मिनट ब्रदर, किसी की फिक्र ओए सबर करो ना बस ब्रदर, आप साबरीन को मानने वाले हो, सबर क्यों नहीं कर रहे? साबरीन को मानने वाले सबर तो करें। सबर करके बैठा हूं। अच्छा आप भी तो अदल के मानने वालों के है ना, कि इमाम आदिल होता है ना, तो अदल तो ये है कि फिर सबको बात करने का हक है। तो ये नीचे काज़मी सैयद है, आप इन्हें माइक पे ले लें या बाबा इमाम सर को माइक पे ले लेते हैं, क्या कहते हैं? ब्रदर जो आपने कहा है कि एक वसीयत को पकड़ के रखा है, तो अनफ नहीं है आपके लिए? सर क्योंकि आप वो साबित नहीं ना कर सके। आपने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं, थैंक यू किसी सो मच, एक सवाल का जवाब थैंक यू नहीं थैंक यू थैंक यू ब्रदर, थैंक यू किसी थैंक यू एक सवाल का जवाब थैंक यू सो मच ब्रदर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, आपकी नवाजिशों का बहुत शुक्रिया, आपकी जो है वो एक इधर आने का बहुत शुक्रिया, ठीक है। कुरान के सारे अल्फाज आपके सुपुर्द किए, खुदा का कानून का मैंने बताया, आपको पता ही नहीं है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है तो खुदा के किस कानून के मुताबिक माना है। ये जितने भी बंदे बैठे हुए हैं, इस बंदे को मैंने खुद बताया, ये शियान अली हैं, इनको पता नहीं है नबी पाक को मानना है तो किस कानून के तहत माना है। वसीयत बताइए, कह रहे हैं कि इसके अलावा भी कुछ है, इसका मतलब है वसीयत पे थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि वसीयत के लिखने वाले का नाम अली है, तो फिर प्रॉब्लम किससे हुई? अली की तहरीर से हुई। दावा किसका कर रहे हैं? वलायत अली का कर रहे हैं। और आइमा ताहिरीन का फरमान मैंने इनके सामने पढ़ा, अलकाफी अलकुलैनी का फरमान मैंने इनके सामने पढ़ा, और आम फरमान नहीं है, हुज्जत खुदा के पर्दे का फरमान पढ़ा। हुज्जत खुदा के पर्दे का नाम है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का। फिर भी कहते हैं वसीयत के अलावा कुछ है? मोमन के लिए सिर्फ एक डाट जो है ना खुदा के कानून के, एक नुक्ता काफ़ी होता है। तो इसलिए एक फर्क है, एक कानून है, नहीं कानून नहीं, आइमा ताहिरीन का फरमान है कि जब मेहदी आ जाएंगे तो ये खुद शिया जो है कुरान सामने रख के कहेंगे तू झूठा है। आज काम हो रही, तो हम बुला किसकी तरफ रहे हैं? डिवाइन जस्टिस, खुदा की रियासत। वो आयतुल्लाह खमनाई की रियासत नहीं, आयतुल्लाह अल उज़्मा। अफसोस है मुसलमानों आप लोगों पर, वो ये जो आयतुल्लाह अल उज़्मा जो है वे अहलुल बैत के अलकाब हैं, आपने उस बंदे को दे दिए हैं जो इंसान का इंतखाब है। तो खुदा कहता है कि इंतखाब मैं सिर्फ मैं करूंगा, तो आप लोगों ने तो खुदा के साथ जंग लड़ के तो खमनाई को खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा शैतान इब्लीस, जिसको आपने आयतुल्लाह अल उज़्मा, फिर और क्या कहते हैं ये आयतुल्लाह अल उज़्मा हुज्जतुल्लाह, और क्या कहते हैं? और अगर किसी को कोई पता है यार, ये इन्होंने जो अलकाब दिए शियों ने,
آئمہ تحرین کے القاب اس بندے کو دے دیے جو انسانوں کا انتخاب ہے۔ اگر آپ کے پاس پتہ ہے، آپ کو یہ ہے کہ یہ جو شخصیت ہے، جو شخص ہے جو آج اس دنیا سے مر گیا ہے، اس کا انتخاب آئمہ تحرین نے کیا ہو، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس میرے پاس پروف ہے۔ یہ کہتا ہے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے میرے ہاتھ پہ اگر بیعت کرو گے تو یہ پیغمبر کی بیعت ہوگی۔ میرے خیال میں ایک دفعہ میں نے ویڈیو چلائی بھی ہے۔ یہ وصیت ان کے لیے انف نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اس کے علاوہ بھی کوئی چیز مانگے نا تو اس کا مطلب وہ انکار کر رہا ہے۔ یہ باب امام بیٹھا ہوا تھا نیچے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اور میں آئی ڈی دیکھ رہا ہوں، کیا نام ہے ان کا، خواجہ، پک اینڈ مکس آل آف دا ریلیجن، اسلام، کرسچینٹی۔ بردر یہ خواجہ صاحب، میں آپ کے لیے ایک پیغام دینے لگا ہوں۔ مالک ان کو یہ تھینک یو جو فیس بک کے اوپر جو اس وقت ناظرین سن رہے ہیں، تو بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ یہ جو ابھی علی بھائی آئے تھے یہ اہل تشیع سے ہیں، اور اہل تشیع جو ہیں وہ ولایت علی کا اقرار کرتے ہیں، اور ولایت علی نے ید اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جو وصیت لکھی ہے اس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے، آپ صرف وصیت کو پکڑ کے رکھے ہو۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں وصیت ہی کل کے کل جو قانون ہے اللہ کا، اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ کیوں؟ خدا کے انتخاب کا اعلان ہو رہا ہے، خدا کے بادشاہ کا اعلان ہو رہا ہے، خدا کے حکمران کا اعلان ہو رہا ہے جس نے حکمرانی اس زمین پہ کرنی ہے۔ کس کے لیے؟ ڈیوائن جسٹیٹ کے لیے۔ عبداللہ ہاشم ابا صادق کس کے بلا رہے ہیں؟ اللہ کی بالادستی کی طرف بلا رہے ہیں۔ ایران کی بالادستی کی طرف نہیں بلا رہے، خامنائی کی بالادستی کی طرف نہیں بلا رہے، شیعوں کی بالادستی کی طرف نہیں بلا رہے، خدا کی بالادستی۔ عبداللہ ہاشم ابا صادق خدا کے قانون کے مطابق وارث وصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا بھائی کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی قانون ہے۔ پھر آپ مولا علی سے بھی پوچھ لو نا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ لکھ کے گئے ہو، آپ ولایت علی سے پوچھ لیں آپ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو۔ وہ ڈیوائن جسٹیٹ کی طرف بلا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹرمپ کی جا کے بیعت کرو، وہ کہہ رہے ہیں البیت للہ۔ آپ دلیلیں مانگ رہے ہو کہ ہم بیعت خدا کی کیسے کریں، آپ کو خدا کے قانون کا نہیں پتا، کس قانون کے تحت۔ ناظرین ابھی جو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، جو ابھی بھائی گئے ہیں ان سے میں نے یہ پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق نبی ماننا تو خدا کے کس قانون کے مطابق مانا، ان کو یہ بھی نہیں پتا، انے واہ مانگ رہے ہیں۔ میں نے بتایا ابھی، آپ سب سارے گواہ ہیں، اور قرآن کی آیات نکال کے بتایا، تو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ وصیت کے علاوہ بھی کوئی بات کر لیا کرو۔ نہیں ہے بردر، سوری، وصیت کے علاوہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے اس وصیت کے سینٹرل پوائنٹ کے ذریعے کے علاوہ کوئی قانون ہے تو لے آئے، آپ لے آئیں۔ پھر یہ جی خدا کے قانون کے مقابلے میں یہ ہمارا قانون ہے تو لے آئیں۔ تو کیا ہوا؟ قصور آپ لوگوں کا نہیں ہے، جو وصیت کے علاوہ بھی کچھ مانگ رہے ہیں قصور آپ کا نہیں ہے، قصور ان کا ہے جنہوں نے آپ کو سکھایا ہے، تعلیم دی ہے، وہ ہے علماء، وہ ہے عالم۔ یہ جو کتابیں پڑھتے ہیں نا، یہ کسی نہ کسی علماء کی لکھی ہوئی ہیں، لکھی حقیقت ہے، لکھا بیچ میں ٹھیک ہے، یعنی کہ جو چیزیں جو ائمہ طاہرین کا فرمان ہے، معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے، جو ہماری بات قرآن کے ساتھ میچ کر جائے اس کو سینے سے لگا لو، اور جو ٹکرا جائے سائڈ پہ رکھ دو، اس کو تحقیق کرو، سوچو سمجھو، خدا کہہ رہا ہے سوچو سمجھو۔ وصیت کے بارے میں سوچو نا، وصیت یہ دلیل ہے ائمہ طاہرین کی۔ 1200 سال ہو گئے ہیں امام زمان علیہ السلام کے گیپ کو، کس کی وجہ سے گئے ہیں؟ شیعوں کی وجہ سے گئے ہیں، نہیں کیا انہوں نے، سپورٹ ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا، اللہ کی ذات نے کہا کہ حجت کو پردہ کر دو، ان کی آنکھوں سے غائب کر دو، کیونکہ یہ مسلمان اس قابل ہے ہی نہیں ہے کہ میری حجت کو جو ہے وہ، کیونکہ 11 دفعہ حجت خدا کو ان مسلمانوں نے شہید کیا ہے، 11 دفعہ، اسی طرح ہی آتے رہے ہیں یہ 11 دفعہ حجت خدا کو جو ہے کوئی شیعہ باہر نہیں نکلا۔ یہ جتنے بھی اگر نیچے اگر کوئی باب امام بیٹھا ہوگا، کوئی بھی اگر بیٹھا ہوا ہے، سید علی کربلائی صاحب آپ اگر بیٹھے ہوئے ہو تو مجھے تاریخ میں بتا دیں کہ کس امام کی حمایت کے لیے جو ہے وہ شیعہ باہر نکلے ہیں، کوئی تاریخ کو مجھے بتا دیں کہ بھائی صاحب جب بھی ہم ذاکرین سے مصائب سنتے ہیں، وہ ائمہ طاہرین وہ کہتے ہیں کہ ان کا مصائب سنو نا تو کسی شیعہ کا ذکر نہیں ملتا۔ ائمہ طاہرین یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو ہیں، امام حسین علیہ السلام، یہ میں بہت بڑی دلیل دینے لگا ہوں، بہت بڑی دلیل دینے لگا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں قبضہ تلوار پہ اپنا سر رکھا ہوا تھا، تنہا حسین جو ہیں وہ رہ گئے تھے، اس وقت ایک صدا بلند ہوئی تھی، شیعہ یہ آپ کے لیے ہے، یہ امام حسین علیہ السلام نے صدا کیوں بلند کی؟ آپ کدھر تھے؟
کیوں غداری کی ہے؟ امام حسین علیہ السلام قبضہ تلوار میں جو سر رکھا ہوا اور آواز ایک صدا بلند کی تھی، حل من ناصرنا ینصرنا، وہ کیوں انہوں نے یہ لفظ کی کہے؟ کدھر سے شیعہ؟ وہ ہے کوئی مدد کے لیے؟ کتنے آئے تھے؟ یہ بابے امام نیچے بیٹھا ہوا ہے، کتنے آئے تھے شیعہ جب یہ صدا بلند ہوئی تھی؟ وہ کوئی نہیں آیا تھا. سارے کب آئے تھے؟ جب لاشیں جو ہیں مٹی میں مٹی ہو گئے تھے، جب گھوڑے دوڑ چکے تھے، جب سر تن سے جدا ہو گئے تھے، جب سروں کو نوکے نیزہ پہ بلند کر کے اور ان سروں سے خدا کی وحدانیت، خدا کا کلام قرآن کی صدائیں بلند ہو گئیں اور ان کو گلی گلی جو ہے شام کے بازاروں میں پھیرایا گیا. شیعہ کدھر سے؟ کدھر سے؟ بی بی زینب سلام اللہ نے خود خطبہ دیا، شیعہ کدھر سے؟ اپنے بالوں کا پردہ بنا کر جو ہے وہ دیا، شیعہ کدھر سے؟ 14 سال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، میں ہر امام زین العابدین علیہ السلام کی، امام محمد باقر علیہ السلام کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی، میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. 14 سال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال جو ہارون رشید کی قید میں رہے تھے، جو آواز حل من ناصرنا ینصرنا کی حسین نے بلند کی تھی، اس زندہ آواز کو کاظم کہتے ہیں. یا انکار کر دیں کہ یہ آواز جو ہے وہ بس اسی کربلا میں ایک آواز بلند ہوئی، صدا بلند ہوئی، اس کے بعد اس آواز کی ویلیو ختم ہو گئی. نہیں، وہ آواز، اس کی وائبریشن، اس کا اثر، وہ آواز زندہ ہے قیامت تک کے لیے. اور آج وہ آواز بلند کر رہے ہیں عبداللہ ہاشم ابا صادق علیہ السلام. کیوں؟ وہ وارث ہیں اہل البیت کے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں. وصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث کو عبداللہ ہاشم کہتے ہیں، جو کہتے ہیں جی اس وصیت کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے. وہ عمر کو پتا تھا، عمر خطاب کو پتا تھا، میں نے اس وصیت میرے سامنے لکھ دی گئی، میں گواہ بن جاؤں گا، اس لیے اس نے کہا کہ بہتر یہ نکل جاؤ. او شیعو، آپ نے تو انکار ہی کر دیا. کہتے ہیں وصیت کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے. اور کس امام نے وصیت کا دیا ہے؟ ہاں، آپ کا یہ بھی کویسچن تھا کہ کس امام نے وصیت کو ایز اے دلیل پیش کیا ہے. اگر دلیل پیش کیا تو پھر امام شہید کیوں ہوتے رہے؟ یہ کویسچن ہے میرا آپ سے. کیوں شہید کرتے رہے؟ کیوں نہیں سنی ان کی بات؟ کیوں نہیں بات سنی ان کی؟ کیوں ہر دور میں ہر امام پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک امام گئے، ان کی موجودگی میں دوسرے کھڑے ہو گئے. وصیت موجود تھی، خدا کا کلام ان کو پتا تھا یہ حق ہے، نہیں مانا انہوں نے. آج آپ دلیلیں مانگ رہے ہیں. جی سید کاظمی بھائی، آپ جو ہے وہ آئیں گے بحث کے لیے، وصیت پہ آئیں گے، وہ یہ وصیت وہ وصیت. تو برادر ساری باتیں آپ لوگوں سے ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے. تو ابھی آپ تحقیق